السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حق ٹائم، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، کل داتا کی نگری یعنی کہ لاہور میں اہل سنت کے اکابرین کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے تمام جید علماء کرام بشمول مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کے وہاں موجود تھے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بھی موجود تھے۔ تو بہت ہی اہم مسئلہ وہاں ڈسکس ہوا، اور وہ میٹنگ یعنی کہ وہ انعقاد ہوا اور وہ معاملات طے کیے گئے جو ایک اہل سنت ایک ٹائم سے چاہتی تھی کہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے شاید کہ اہل سنت کو اب ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا، اس کے بغیر شاید گزارا ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ کیا ہے، وہ تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بے رول پر رہائی پر ان کی تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی ملنی چاہیے۔ وہ کیا معاملہ ہے اس پر ڈسکشن کریں گے۔ اس کے علاوہ کل ایک نوٹیفیکیشن آیا تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، جو کالعدم قرار دیا گیا تھا وزارت داخلہ کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کو، اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان اب عدالت چلی گئی ہے۔ لیٹس سی اس پہ کیا آنے والے دنوں میں پیش رفت ہوتی ہے، کیا یہ جو وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن ہے یہ معطل کیا جاتا ہے یا نہیں، اس پہ بھی کچھ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سب سے اہم مسئلہ اس وقت کراچی صوبے کے حوالے سے جو آوازیں بلند ہو رہی ہے، تو آیا یہ صوبہ بننا چاہیے یا نہیں، اور پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیک نہیں ہے جو اتنی آسانی سے آپ کاٹ دیں گے، تو وہ کچھ خبریں بھی اس پہ بھی نظر ڈالیں گے۔ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو ایک ریلیف ملا ہے عدالت کی جانب سے، وہ کیا ہے اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ اور کراچی کے ای چالان کے حوالے سے بھی کراچی کے عوام کے لیے خوشخبری ہے، وہ بھی آج کے ولاگ میں ہم شامل کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے موقف کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے دیا۔ سرور سیفی صاحب جو ان کے شورا کے رکن بھی ہیں، مذاکراتی کمیٹی کے بھی رکن تھے، ان کی جانب سے کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے اختلاف کے باوجود اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 دن کے بے رول پہ رہا کیا جائے، میں افغانستان کے ساتھ معاملات بیٹھ کر حل کر سکتا ہوں، تو اس پر عمل درآمد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ افغانستان ہمارا اسلامی برادر ملک ہے۔ اگر بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں تو وہ ضرور حل کیے جانے چاہیے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کی۔ ایک تو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے۔ اب دیکھیں، ہم نے بہت سی چیزیں مختلف ولاگز میں ہم آپ کے سامنے رکھتے آ رہے ہیں کہ جب سے مرید کے والا معاملہ ہوا تو سب سے بڑی، سب سے توانا، سب سے زبردست قسم کی جو ایک کمپین چلائی گئی وہ تحریک انصاف کی جانب سے تھی۔ وہ مکمل طریقے سے عمران خان صاحب بھی اس پر بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ نے مرید کے پر آواز بلند کرنی ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے، اور جب بھی ان کی پریس ریلیز آتی ہے ڈیالہ جیل سے تو مرید کے کا ذکر لازمی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب ہوئے، بیرسٹر گور صاحب ہوئے، اسپیشلی سہیل آفریدی صاحب کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں مرید کے کا ذکر وہ لازمی کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے کچھ نرمی تو دونوں طرف سے نظر آتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی تناظر میں تحریک لبیک پاکستان بھی اب عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا اور وہ سیاسی ایشوز جو پاکستان کے لیے بہتر ہیں ان پر سامنے آنا، کھل کر بات کرنا اب شروع کر دیا ہے۔ اور میرے خیال سے اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو سیاسی لوگوں کے ساتھ روابط آپ کے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے۔ ہاں، جو آپ کا نظریہ ہے آپ وہ برائے فروخت نہیں ہونا چاہیے، اپنے نظریے پر آپ قائم رہیں، لیکن سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری، عمران خان صاحب نے بہت دفعہ اس بارے میں بات کی ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہہ چکے ہیں کہ معاملات ہمیشہ مذاکرات سے ہی حل ہوں گے۔ آپ جتنی جنگیں لڑ لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں آئیں گے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور خان صاحب اگر اتنی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ میں افغانستان کے ساتھ معاملات حل کر سکتا ہوں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو باہر لائیں، 2-3 دن 4 دن 1 ہفتے کے اندر اندر افغانستان والا ایشو سائڈ لائن کریں، کیونکہ اس سے پاکستان کو بھی بہت کو نقصان ہو رہا ہے جس طرح افغانستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس پر ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، اور اسپیشلی افغانستان والے معاملے پہ اگر عمران خان صاحب کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو کیا اسے کردار ادا کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں ناظرین کل کی پریس ریلیز کے حوالے سے، کیونکہ اس میں بھی کچھ اس طرح کا پوائنٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کہا گیا، ملک عزیز پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ ناجائز حکومت اپوزیشن لیڈرز پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی گھریلو خواتین تک کو فسطائیت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کبھی حافظ سعد حسین رضوی کی والدہ، اہلیہ اور بہنوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک جیل میں قید خواتین کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کے کہنے پر پاکستان کا مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا اس کردار کشی میں
حصہ لیتا ہے اور ایسے گھٹیا پروگرامات لائیو نشر کرتا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ تحریک لبیک پاکستان روز اول سے خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی سخت الفاظ مذمت اور حالیہ کردار کشی کی مہم کی بھی شدید مذمت کرتی ہے۔ یہ اقدامات حکومت وقت اور مین اسٹریم اخلاقی پستی کی عکاسی کرتے ہیں۔ جاری کردہ شعبہ نشر و اشاعت تحریک لبیک پاکستان۔ ناظرین، اگر ہم یہ جو ان کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی اس کو ہم سامنے رکھیں اور جو کردار کشی کی جا رہی ہے اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے، اسپیشلی ان کی اہلیہ کے حوالے سے، میرے خیال سے یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے۔ اور ہمارا مین اسٹریم میڈیا، خاص طور پہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے جو اپنے پروگرام میں جو کچھ کیا، ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر حیرت اس پہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے کچھ نام نہاد صحافی ہیں وہ آ کر اس پر اعتراض تک نہیں کرتے، کیونکہ ایک عورت کی عزت اچھالی جا رہی ہے لیکن کوئی اس پر بات ہی نہیں کرتا، اس پہ حیرت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے بہت ہی خوش آئند ہے تحریک لبیک پاکستان ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے جو اسپیشلی اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، ہم کچھ بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ہی حوالے سے، پھر آتے ہیں کچھ کراچی صوبے پر بات کریں گے اور دیگر کچھ خبریں ہیں اور اسپیشلی ای چالان کے حوالے سے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ تحریک لبیک پاکستان نے جماعت کو قلعدم دینے کی جو حکومتی نوٹیفیکیشن تھا، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ برہان معظم ملک نے ریونیو بورڈ میں چیلنج کر دیا ہے۔ میرے خیال سے یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں جو پچھلے ہفتے ہم نے کیا، ہم نے یہی ذکر کیا تھا کہ اب تک تحریک لبیک پاکستان بھی اس مسئلے کو لے کر عدالت کا رخ نہیں کیا یا کوئی ایسی قانونی جنگ انہوں نے لڑنا شروع نہیں کی، تو اب تک دونوں طرف سے خاموشی ہے یہ قلعدم والے معاملے کے اوپر۔ لیکن اب فائنلی تحریک لبیک پاکستان نے قانونی جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو قلعدم والا معاملہ ہے یہ بالکل سیاسی تناظر میں کیا گیا ہے، اس کے کوئی حقائق نہیں ملتے آپ کو۔ تحریک لبیک پاکستان کیا دہشت گرد جماعت ہے، کوئی دہشت گردی کی ہے، کسی قسم کے کوئی پاکستان مخالف ایجنڈے پر وہ شامل رہی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے قلعدم قرار دینے کے لیے، اس لیے انہوں نے فقط ایک نوٹیفیکیشن نکالا اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حالانکہ طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنا ایک فیصلہ کرتے، پھر عدالت سے رجوع کرتے، وہاں جا کے درخواست جمع کرواتے، پھر موقع دیتے تحریک لبیک پاکستان کو، وہ سامنے آتی اور وہ پھر اس حوالے سے ڈسکشن کرتے جو بھی انہوں نے الزامات تحریک لبیک پاکستان پہ لگائے۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ اب لیٹ سی آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے تو وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو ضرور اس سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، ہم کچھ بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ایشو کے حوالے سے۔ ان کا ایک مسئلہ تھا، ایک تقریر کے دوران انہوں نے باغ فدق کے حوالے سے وہ الفاظ ادا کیے جو کہ شرعاً تو شاید ان کی کوئی ایسی پکڑ نہیں تھی، لیکن اخلاقی طور پر وہ درست نہیں تھے، اور پھر عوام اہل سنت میں ایک تذبذب پیدا کیا گیا اس مسئلے کو لے کر، وہ پھر اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، اور پھر ہمارے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے شرپسند عناصر موجود ہیں اہل سنت میں جو ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت ہمیشہ دھڑوں میں تقسیم رہے، کبھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں آنی چاہیے، اور اس کا نقصان بھی ہمیشہ اہل سنت کو ہوا ہے۔ خیر، وہ اب میں اس تناظر میں تو نہیں جاؤں گا کہ وہ معاملہ تھا کیا، کیونکہ سب کے علم میں ہے، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈاکٹر جلالی صاحب کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ خطا پر جو میں نے الفاظ بولے کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، جس سے میری مراد خطائے اجتہادی تھی جو گناہ نہیں ہے۔ بندہ ناچیز ان الفاظ کو واپس لیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر میرے الفاظ سے کوئی ایسا غلط مطلب یا معنی ظاہر ہوتا ہو، بندہ ناچیز ان الفاظ سے بھی رجوع کرتا ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری ہر لغزش کو معاف فرمائے، آمین۔ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ رجوع کیا اپنے کل کی ویڈیو کے حوالے سے۔ ویڈیو تو خیر صبح 9 بجے ریلیز کی گئی تھی، لیکن اجلاس کل ہوا، اور پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی جب بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ اصل میں کوئی گناہ نہیں تھا، شرعاً کوئی پکڑ نہیں تھی، لیکن اس میں عوام اہل سنت جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ڈاکٹر جلالی صاحب کا۔ تو فائنلی یہ معاملہ حل ہو چکا ہے، اور یہ اپیل کی ہے مفتی صاحب نے اپنے بیان میں کہ اب اس مسئلے کو مزید نہ اچھالا جائے، اس پہ کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہ کی جائے، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ تمام اکابرین اہل سنت کے درمیان رکھا گیا، ان کی منظوری کے بعد ہم یہاں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی گورنمنٹ سے کہ اب ڈاکٹر صاحب کو پاکستان بھر میں تبلیغ کی اور اپنی دینی کام کی اجازت دینی چاہیے، اور کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اگر کیا گیا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ وار اہل سنت پر ہوا ہے، کیونکہ اب یہ ہمارے دھارے میں موجود ہے۔
تو دعا ہماری یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اس طریقے کے مزید جو اختلافات ہیں اہل سنت کے درمیان وہ ختم ہوتا دیکھیں کہ ایک تصویر جو ہے وہ کافی وائرل ہو رہی ہے ناظرین، جس میں سینٹر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمان صاحب ہیں، ایک جانب ڈاکٹر جلالی صاحب ہیں، ایک جانب سعد رضوی صاحب ہیں۔ تو ہماری یہ خواہش بھی ہے ذاتی طور پر کہ تحریک لبیک پاکستان جو کسی ٹائم پہ دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی تھی وہ واپس ایک ہو کر اور ایک جٹ ہو کر کام کریں، جس سے اہل سنت کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ڈاکٹر جلالی صاحب کو، سعد رضوی صاحب کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر اپنی سیاسی اور مذہبی جو بھی جنگ ہے وہ لڑنی چاہیے یا نہیں؟ اس پر آپ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں کراچی کے حوالے سے۔ دیکھیں پہلے کچھ پوائنٹ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا شکوہ تھا، پھر جواب شکوہ آیا گورنمنٹ پی کی جانب سے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر کچھ مختصر سی اس پر تجزیہ بھی کریں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم ختم ہوگی اور سندھ میں صوبہ بھی بنے گا، یعنی کہ مشروط چیزیں انہوں نے کہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم آئے گی اور منظور بھی ہوگی۔ مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی کو مقامی حکومتوں کے معاملے پر بات چیت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح آپ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتے ہیں، بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم کا بھی کریڈٹ لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم میں اسی بل کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، تاہم حکومت نے کہا کہ اس بل کو آئندہ ترمیم میں ہم لازمی دیکھیں گے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ دیکھیں گے یا شامل کریں گے میں کتنا فرق ہے۔ خیر وہ آگے کہتے ہیں کہ کراچی دودھ دینے والی گائے ہیں، اسے چارہ نہیں دو گے تو کیسے چلے گا؟ آپ NFC ایوارڈ لیتے ہیں لیکن PFC تو ہے ہی نہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی نظام سے متعلق اگر بل پر بات نہیں کرتی تو 18ویں ترمیم بھی ختم ہوگی اور سندھ میں صوبہ بھی بنے گا۔ اب یہ صوبے کا منجن جو ہے ہر آئے دن بیچا جاتا ہے، لیکن ایکچوئل میں جو کچھ کرنا چاہیے کراچی صوبہ بنانے کے لیے اس کے اقدامات ہوتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اب اس پر جواب شکوہ بھی سن لیتے ہیں ناظرین۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ صوبہ توڑنے کی باتیں فضول ہیں، سندھ کی تقسیم ممکن ہی نہیں، 27ویں ترمیم کے ایجنڈے میں بلدیات کا ذکر تھا ہی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ میں 27ویں ترمیم کے نکات نکال لیے تھے۔ MKM رہنما مصطفیٰ کمال کے جواب دیتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ بانی MKM کے پیروکار ان کی طرح ملک کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ متحدہ اپنی مرتد سیاست میں جان ڈالنا چاہتی ہے، MKM چاہتی ہے کہ ہم جذباتی جواب دیں اور وہ سیاست کریں، اور وہ ہر وقت اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا تھا شرجیل انعام میمن صاحب کا۔ تو ناظرین سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ کراچی صوبہ ناگزیر ہو چکا ہے، لسانی بنیادوں پر نہیں، انتظامی ڈھانچے کے بنیاد پر، کیونکہ کراچی کو وہ سہولیات یہ گورنمنٹ دے ہی نہیں پا رہی چاہ کر بھی۔ اب مجھے نہیں پتہ ان کی نیت ظاہر ہوگی بہتر کرنے کی، لیکن 2.5-3 کروڑ آبادی والا شہر ہے، اتنا بڑا شہر ہوتا ہی نہیں دنیا میں، تو اس سے چھوٹے چھوٹے ممالک موجود ہیں۔ تو میرے خیال سے اب وقت آ چکا ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بننا چاہیے اور اس کو لسانی بنیادوں پر نہ بنایا جائے، لسانیت سے دور رکھا جائے، تاکہ ایکچوئل میں کراچی کے عوام اور کراچی کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ اسی طرح سیاست کرتے رہیں گے تو میرے خیال سے آنے والے 70-80 سالوں میں بھی یہ صوبہ کبھی نہیں بننے لگا، اور پھر یہ سیاست ہی، یہ دونوں پارٹیاں آپس میں کھیلتے رہیں گے۔ ناظرین اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عدالت سے ریلیف مل چکا ہے، اس پر بھی کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس وقار احمد نے درخواست پر سماعت کی، وکلا ہڑتال کے باعث سماعت نہ ہو سکے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حفاظتی ضمانت میں 27 نومبر تک توسیع کرتے ہوئے متعلقین فریقین سے مقدمات کی تفصیل دوبارہ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ کو 27 نومبر تک کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ آنے والے دنوں میں شاید جس طرح جو گورنمنٹ کے وزیر ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں تو شاید انہیں گرفتار کیا جاتا، لیکن اب میرے خیال سے 27 نومبر تک ایٹ لیسٹ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو ان کے لیے یہ کافی ریلیف ہے۔ ناظرین اب کچھ ای چالان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کے نفاذ کے بعد شہریوں اور سول سوسائٹی سے بھاری جرمانوں پر سخت تنقید کی گئی تھی اور عدالت میں بھی درخواست دائر کی گئی۔ پولیس کے اعلیٰ افسر نے بتایا کہ سندھ حکومت کی مشاورت سے کچھ جرمانوں کی رقم میں کمی آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ ای چالان کیٹیگریز کے سلسلے میں پر کوئی اعلانیہ رعایت نہیں دی جا رہی، بلکہ مخصوص مدت کے لیے کچھ خلاف ورزیوں پر ای چالان کم اور انتہائی خطرناک خلاف ورزیوں پر اضافہ یا تیزی کی جا سکتی ہے۔ پولیس افسر کے مطابق آئندہ ہفتے اس سلسلے میں پولیس حکام کی جانب سے ایک بار پھر آگاہی مہم بھی شروع کی جائے گی۔ ناظرین ای چالان سسٹم میرے خیال سے اب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ تیار نہیں ہے۔ جہاں لاہور میں
کسی ایک جرم پر 200 روپے جرمانہ ہے تو کراچی میں 2000 روپے جرمانہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ کراچی پاکستان سے الگ ہے یا پھر پاکستان کا ہی حصہ ہے, لیکن یہ گورنمنٹ جس طرح کا سلوک کراچی والوں کے ساتھ کرتی ہے تو معلوم یہی پڑتا ہے کہ شاید کراچی جو ہے وہ پاکستان یا سندھ کا حصہ ہے ہی نہیں, کوئی مقبوضہ ایریا ہے. یہی سوال ہم نے آفاق احمد صاحب کے سامنے بھی رکھا تھا کہ کراچی میں جو ظلم کیے جاتے ہیں, جو انتظامات کیے جاتے ہیں, تو کیا کراچی کوئی مقبوضہ ایریا ہے؟ اور یہ طرح کے ظلم اور میرے خیال سے آنے والے دنوں میں بھی چلتے رہیں گے جب تک کہ کراچی کی جو مقامی قیادت ہے وہ سنجیدہ نہیں ہوگی کراچی کے معاملات کو لے کر. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کاشف رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.